مکے کی راہ میں بدو، وہ لوٹنے والے بدو جو تھے وہ اپنا رستے سے ہٹ جاتے تھے کہ یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو کعبے کے متولی ہیں تو ان کو نہیں لوٹنا، اور یہ اپنا سفر بڑی آسانی سے طے بھی کرتے تھے کہ اتنا بڑا واقعہ عام الفیل میں ہو گیا، احسان اتنا بڑا رب کریم کی طرف سے ہوا کہ قریش جو گھر گئے تھے اور ان کے سارے کاروبار بھی اور وہ خود بھی خطرے میں پڑ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بغیر ان کے کچھ کیے اپنی طرف سے یہ اتنی بڑی بلا ٹال دی۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا، رب کعبہ نے کیا، وہ رب کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے وہ پھر جو ان کے بت تھے ان کی طرف راغب رہے، ان کو پوجتے رہے۔ نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم بالخوف۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام میں سے سورہ قریش جو اندرونی شہادت کی بنیاد پر مکی صورت ثابت شدہ ہے، اور اس کا 106 نمبر ہے توقیفی اعتبار سے، اور نزولی اعتبار سے یہ 29ویں صورت ہے قرآن مجید کی۔ اس کی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے مولا کریم کا جو کلام ہے اس کا مختصر مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا لإیلاف قریش، قریش کی تالیف قلب کے لیے، قریش کی ترغیب کے لیے، ان کو راغب کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو سردی اور گرمی کے سفر سے تالیف کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا۔ یہ مختصر پیغام ہے سورہ مبارکہ کا، اور اس کو اگر کھولنا شروع کریں تو پھر تشریحات کافی لمبی ہیں، اور جیسا کہ میرا دستور ہے اور آپ کے سمجھنے کا اسلوب ہے، پہلے تھوڑا سا میں اس کے پس منظر بیان کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا سورہ فیل کی تشریح میں کہ بہت زیادہ تعلق ہے سورہ قریش کا سورہ فیل کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ میں قریش سے مخاطب ہے۔ اب یہ قریش کون ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ ایک مشہور، ہمارے ہاں سب جانتے ہیں جس بات کو،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے قریش، اور اس کی مختصر ہسٹری آپ جاننا چاہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ پھر نام کے ایک صاحب، اللہ تعالیٰ کا سلام ہو، ہمارا سلام ہو ان پر، آپ کے جد امجد تھے، وہ ہیں، اور ان کے والد کا نام مالک ہے، پھر ان کے والد کا نام نضر، پھر کنانا۔ یہ جو پھر جن کو فار بھی غلطی سے کئی پڑھتے ہیں، پھر بن مالک بن نضر، یہ جو ہے نا، یہ یہاں سے قریش کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی تشریحات علماء کرام مختلف کرتے ہیں۔ اکثریت بلکہ تقریباً سبھی کی یہ رائے ہے کہ حضرت فہر جو ہیں، ان کا فہر بن مالک، ان کا لقب تھا قریش، لیکن جو اس میں وجہ تسمیہ ڈھونڈتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے جو دادا تھے نضر، وہ یہ کرتے تھے کہ ڈھونڈتے تھے غریب آدمی کو تاکہ ہم اس کی مدد کر سکیں، اور ڈھونڈنے کا یہ عمل عربی میں تکریش کہلاتا ہے، اس لیے بھی یہ آپ کو قریش کہا گیا، ڈھونڈنے والے، ڈھونڈ کے نکالنے والے کہ کون مستحق ہے مدد کا اور پھر اس کی مدد کی جائے۔ اسی میں سے جو ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرش جو ہے یہ ہم وزن ہے، ہم معنی ہے، مترادف لفظ ہے کسب کا۔ کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا، محنت کر کے کمانا، کاروبار کرنا، بزنس کرنا۔ تو چونکہ قبیلہ قریش جو ہے یہ کھیتی باڑی کی بجائے تجارت کو ترجیح دیتے تھے، اس لیے ان کا نام قریش ہو گیا۔ یہ دوسری تشریح ہے۔ تیسری تشریح جو ہے، کرش کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ بکھرے ہوئوں کو جمع کرنا، اور جن کا یہ خیال ہے کہ اس وجہ سے یہ نام کرشی یا قریشی یا قریش پڑا، وہ قصی، حضرت قصی جو ہیں، حضرت عبد المطلب کے دادا جو تھے، ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں بکھرے ہوئے قبیلے جو دور دور آباد تھے واپس لا کے مکہ میں آباد کیا تھا۔ اب یہ یہاں سے صورت سٹارٹ ہو رہی ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ جو لام ہے اس کے دو مطلب علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک تو استعجاب، تعجب، اور دوسرا تعلیل۔ یہ جو عربی کے ماہرین ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، آپ کو آسان زبان میں سمجھاتے ہیں۔ استعجاب کا مطلب ہوتا ہے تعجب کا اظہار کرنا، حیرت کا اظہار کرنا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیرت کا اظہار فرمایا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ عام الفیل میں ہو گیا، احسان اتنا بڑا رب کریم کی طرف سے ہوا کہ قریش جو گھر گئے تھے اور ان کے سارے کاروبار بھی اور وہ خود بھی خطرے میں پڑ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بغیر ان کے کچھ کیے اپنی طرف سے یہ اتنی بڑی بلا ٹال دی۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا، رب کعبہ نے کیا، وہ رب کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے وہ پھر جو ان کے بت تھے ان کی طرف راغب رہے، ان کو پوجتے رہے، اور ان کے وہ دوست اور ان کے عابد رہے۔ اس وجہ سے
استحجاب کا یہاں اظہار ہے، اور وہ یہ لام کو پچھلی صورت سے جوڑتے ہیں کہ فجعلہم کعصف مأکول، جو فرمایا کہ ان کو کھائے ہوئے بوس کی مانند کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ اس لیے لإیلاف قریش کو رغبت دلانے کے لیے کہ اس خدا کا خوف کرو کہ نہ تمہارے بال کام آیا، نہ جناب وہ دوسرے جو بت ہیں لات منات اور دوسرے جتنے تم نے 360 رکھے ہوئے ان میں سے کوئی بھی کام نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ بلا ٹالی۔ وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اور دوسرے علت کے طور پہ اس کو لیتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا اس سورہ مبارکہ میں کہ مقصود کیا ہے، تالیف قلب، رغبت قریش کی، اور ان کے وہ جو عادی تھے، وہ جو ان کا وتیرہ تھا، ان کا طریقہ تھا کہ وہ سفر کرتے تھے۔ لإیلاف قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے۔ اب یہاں پھر تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنی پڑے گی کہ آپ میں سے کوئی ایسے جو حضرات ہیں خوش قسمت جنہوں نے حج کیا ہو، ان کو پتہ ہے کہ کعبے کے جو 4 کونے ہیں ان کو 4 رکن کہا جاتا ہے، رکن کو کونے کو ہی کہتے ہیں۔ تو رکن اسود کہا جاتا ہے جس میں حجر اسود ہے، وہ کونا جس میں حجر اسود ہے اس کو رکن اسود کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے جب آپ طواف شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد جو پہلا کونا آتا ہے، یعنی حجر اسود کے بعد جو دوسرا کونا ہے، اس کو رکن شامی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ شام کی طرف ہے، اس کا رخ شام کی طرف ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو رکن ہے یا تیسرا کونا ہے اس کو رکن عراقی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ عراق کی طرف ہے۔ اور جو چوتھا اور آخری جو اس کا ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو رخ ہے وہ یمن کی طرف ہے۔ رکن یمانی وہ رکن ہے جس کو ہاتھ لگانا جو ہے وہ مستحب ہے، اور ہاتھ لگانے کے لیے وہاں آپ نے کئی دیکھے ہوں گے کہ یہاں اس کو، جس طرح حجر اسود کو چومنا بہت اچھا عمل ہے اگر موقع ملے، نہیں تو استلام، دور سے سلام کرنا، اسی طرح جو رکن یمانی ہے اس کو چھونا یہ بھی مستحب عمل ہے، اور آپ نے دیکھے ہوں گے، اگر نہیں پتہ تو میں نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو چوتھا کونا ہے وہ یمن کی طرف ہے، اور جو دوسرا ہے وہ ہے شام کی طرف، اور یہ دونوں بالکل آپس میں اپوزٹ ڈائریکشنز بنتی ہیں، یہ 180 کا اینگل بنتا ہے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ سردیوں میں یہ جاتے تھے یمن کی طرف، اور کون جاتے تھے؟ قریش۔ کس لیے جاتے تھے؟ تجارت کرنے کے لیے۔ اور کس دور میں جاتے تھے؟ جہاں کوئی قانون سینٹرلی ایگزیکیوٹیڈ نہیں تھا، امپلیمنٹڈ نہیں تھا، اور ہر قبیلے کا اپنا دستور، اپنے بائیلاز تھے، اور وہ اکثریت یہ تھے کہ جو اپنے قبیلے کا ہو وہ بخشا ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، اور جو دوسرے قبیلہ ہے اگر وہ قابو میں آ جائے تو وہ حلال ہے، اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، اغوا برائے تاوان کر لو، قتل کر دو، لوٹ لو، اور یہی ان کا معیشت کا طریقہ کار تھا۔ تو سفر کرنا اور تجارتی سفر کرنا بہت ہی زیادہ دشوار اور ناممکن تھا اس دور میں، اس وجہ سے کہ ہر قافلے کو لوٹ لیا جاتا تھا، اور جب قافلے چلتے تھے تو بہت زیادہ اپنے ساتھ مسلح افراد لے کے چلتے تھے، اور پھر بھی بہت دشواری کے بعد وہ اپنے سفر مکمل کر پاتے تھے۔ تو اس دور میں قریش کو یہ افتخار، یہ عزت کہ ایک تو یہ ساکنان مکہ ہیں، دوسرا یہ متولیان حرم ہے، تو اس وجہ سے، اور یہ خدام کعبہ ہے، اس وجہ سے ان کو بہت احترام حاصل تھا، اور اس احترام کی وجہ سے قریش کا قافلہ یمن کی طرف جا رہا ہو سردیوں میں یا گرمیوں میں شام کی طرف جا رہا ہو،
यूँ ही पता चलता था कि ये कुरैश का काफ़िला है। तमाम जो वो अपने जो एक ज़रबुल मिसल भी सुनी है, मक्के की राह में बद्दू, वो लूटने वाले बद्दू जो थे वो अपना रास्ते से हट जाते थे कि ये वो लोग आ रहे हैं जो काबे के मुतवल्ली हैं, तो इनको नहीं लूटना। और ये अपना सफ़र बड़ी आसानी से तय भी करते थे, बग़ैर खौफ के तय करते थे। और जब इनके लिए आसान था तो ये कसरत से सफ़र करते थे और कसरत से फिर पैसा भी कमाते थे, और इसलिए इनके यहाँ माल की दौलत की फरावानी भी थी। यहाँ तक आप समझ गए? तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं लिईलाफ़ कुरैश, कुरैश के मानूस करने के लिए, ईलाफ़िहिम रिहलतश शिता'i वस्सैफ़, उनको मानूस करने के लिए सर्दी और गर्मी के सफ़र से, कि ये जो सफ़र तुम करते हो तो तुम्हारा सफ़र बखैर गुज़रता है, बाकियों पर क़यामत बीत जाती है। तो ये सोचने का मकाम है, मकाम शुक्र है जो तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है।